سب سے پہلے ہمارے پاس ہے واٹ از پلاننگ. پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ پلاننگ کو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. پلاننگ از اے پرائمری مینیجریل ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، کیا ہے پلاننگ؟ پلاننگ از دی پرائمری مینیجریل ایکٹیویٹی، مطلب کہ یہ مینیجر کی سب سے پہلی، سب سے بیسک ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے، دیٹ انوالوز، جس میں انوالوز ہوتے ہیں ڈیفائننگ آرگنائزیشنل گولز. کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈیفائن کرنا ہے آرگنائزیشن گول کو، کہ آرگنائزیشن کا مقصد کیا ہے، آرگنائزیشن کا فیوچر کیا ہے، آرگنائزیشن کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، defining the organization means defining the organizational goal means کہ آرگنائزیشن کا فیوچر کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، اس آرگنائزیشن کا مشن اس کا کیا ہے، یا اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کچھ اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے، اور وداؤٹ اینڈ ریزلٹ آپ کوئی بھی کام جو ہے پرفارم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سیکنڈ پوائنٹ میں ہے اسٹیبلشنگ این اوور آل اسٹریٹجی فار اچیونگ دوز گول. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، اسٹیبلش کرنی ہے. اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجیز is the pathway which you follow to achieve your goals and objective. ٹھیک ہے، اسٹریٹجی آپ کے پاس ایک پاتھ وے، ایک راستہ ہوتا ہے یا ایک میتھڈ ہوتا ہے جو کہ آپ یوز کرتے ہو، پرفارم کرتے ہو، تاکہ آپ اپنے آرگنائزیشن کے گولز تک پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یو نیڈ ٹو اسٹیبلش، سب سے پہلے ڈیفائن کر دینا ہے گولز کو، پھر اس کے بعد آپ نے وہ راستے ڈیفائن کرنے ہیں، اسٹیبلش کرنے ہیں، بنانے ہیں، جن کے ذریعے آپ ان گولز تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھرڈ سٹیپ میں پھر کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپنگ پلانس فار آرگنائزیشنل ورک ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے، اور پھر آپ لوگوں نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، ہر ایکٹیویٹیز کے لیے پھر آپ نے الگ سے پلانس کو ڈیولپ کرنا ہے. کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل آرگنائزیشن میں آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ کام پرفارم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی کے مطابق ہم جب ان کام اور ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے سے پلانس بناتے ہیں. اگر ہیومن ریلیشن مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا اپنا پلان ہوگا، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے تو ان کا اپنا پلان ہوگا، فائنینس ہے تو ان کا اپنا، ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے تو ان کا اپنا. اب ان ڈپارٹمنٹس کی ایکٹیویٹیز، ورک میتھڈز الگ ہوتے ہیں باقی ڈپارٹمنٹ سے، تو اس وجہ سے ان کی پلاننگ بھی جو ہے وہ بھی الگ ہوتی ہے. تبھی یہ لوگ اپنے ایکٹیویٹیز اور ورک کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ پلانس کو ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم پڑھیں گے ٹائپس آف پلان، ٹائپس آف پلاننگ. ٹھیک ہے، ٹائپس آف پلاننگ میں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹائپ ہے انفارمل اینڈ سیکنڈ ون از فارمل. ٹھیک ہے، انفارمل کیا کہتے ہیں؟ ناٹ ریٹن ڈاؤن. جب آپ کوئی پلان وربلی بتاتے ہیں، وربلی آپ ان کو، اپنے سب آرڈینیٹس کو، اپنے امپلائیز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو ان کو انفارمل پلان کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کو آپ کے ریکارڈ میں نہیں ہوتا. اور موسٹلی یہ شارٹ ٹرم فوکس ہوتا ہے، مینز 1 ڈے پلان ہو سکتا ہے، 1 ویک پلان ہو سکتا ہے، 1 2 3 اتنے 3 4 منتھس تک یہ پلان جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انفارمل پلان شارٹ ٹرم فوکس کے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس وربلی کمیونیکیٹ کیے جاتے ہیں. اسپیسیفک ٹو این آرگنائزیشنل یونٹ، یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں فار شارٹ آرگنائزیشنل یونٹ، چھوٹے آرگنائزیشن یونٹس کے لیے. چھوٹے آرگنائزیشن یونٹ مینس
کہ جس طریقے سے ہم ڈپارٹمنٹ میں اگزامپل لیتے ہیں اپنی کلاس کی، تو ہم اپنی کلاس میں جو ہے کچھ پلانز بناتے ہیں جو کہ ہم وربلی ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے اسائنمنٹ پلان ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ اس طریقے سے بنانا ہے. اب پلاننگ تو ہم نے کر لیا، لیکن ہم نے ریٹن فارم میں آپ لوگوں کو نہیں دیا کہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ اسائنمنٹ بنانا ہے، بلکہ میں نے آپ کو وربلی بتا دیا. اسی طریقے سے مارکنگ سسٹم ہوتی ہے، گریڈنگ سسٹم ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں کیا کرتے ہیں کلاس میں وربلی بتائے جاتے ہیں. ہاں یہ اگر ہم کنٹرولر کی طرف جائیں، ایگزامس کی طرف جائیں، وہاں پہ تو یہ ہر ایک چیز فارملی ریٹن ہوتی ہے، لیکن اگر ایک کلاس میں سمپل ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے چھوٹی سی جگہ پہ، تو وہاں پہ ہم وربلی جو ہے پلانس لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ ون ہے فارمل. فارمل جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ریٹن اسپیسیفک اینڈ لانگ ٹرم فوکس پلانز ہوتے ہیں، انوالو شیئر گول آف دا آرگنائزیشن، ٹھیک ہے؟ اس میں ریٹن ہوتا ہے ہمارے پاس لکھا ہوئے فارم میں، ریکارڈڈ فارم میں، اسپیسیفک ہوتا ہے، اینڈ اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. اب جس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں کورس آؤٹ لائنز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک پلان جو ہوتا ہے وہ ایک لانگ ٹرم کے لیے پلان ہوتا ہے، پورے سیمسٹر کے لیے پلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پلان، وہ جو ہم فارمل پلان بناتے ہیں وہ پوری آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ڈپارٹمنٹ ایک اسپیسیفک ایریا کے گول کو نہیں بلکہ پورے آرگنائزیشن کے گولز کو کیا کرتا ہے اچیو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا نیکسٹ سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے کہ وائی ڈو مینیجرز پلان. مینیجرز کیوں پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وائی ڈو مینیجر پلان کو ہم اسٹڈی کرنے کے لیے ہم پڑھیں گے پرپز آف پلاننگ، کہ ہم مقصد کیا ہے، ہم مقصد جانے پلاننگ کا، ٹھیک ہے؟ جس میں ہمارے پاس سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے پرووائڈ ڈائریکشن. پلاننگ کیا کرتا ہے، ہمیں ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہم نے کہاں جانا ہے. پلاننگ پرووائڈس ڈائریکشن. جب آپ اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہیں، جب آپ اپنے لیے کچھ آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں، کوئی مقصد اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ڈائریکشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہتے ہیں جس طریقے سے آپ کے پاس ایک اے آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، دوسری بی آرگنائزیشن ہے، اور تیسری سی آرگنائزیشن ہے. اب یہ سی جو ہے کالج ہے، بی جو ہے فار ایگزامپل سم تھنگ ایلس کوئی انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، اے جو ہے یہ آپ کے پاس ایروپلین انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ لے لیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، آئی ہیو ٹو گیٹ ایجوکیشن. تو ایجوکیشن کہاں پہ ملتی ہے آپ کو، ایجوکیشن آپ کو کہاں پہ ملتی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ میں نے کالج جانا ہے، کالج سے آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ ایئرپورٹ جائیں گے تو ایئرپورٹ آپ کو جہاز ملے گا، کوئی تعلیم آپ لوگوں کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کوئی بولنگ گراؤنڈ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ملے گی، تعلیم آپ کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو ڈائریکشن آپ کو جو پرووائڈ کرتا ہے وہ پلاننگ پرووائڈ کرتا ہے. آپ سوچتے ہو کہ کہاں میں جاؤں جہاں پہ مجھے تعلیم مل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جب سوچا کہ میں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو ایجوکیشن کے لیے آپ کو ایک ڈائریکشن پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، پلاننگ آپ کو ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے، اور اسی کے مطابق آپ پھر کیا کرتے ہیں آگے اپنے سٹیپس اور ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے، ریڈیوسز انسرٹینٹی، ٹھیک ہے؟ انسرٹینٹی کا کیا مطلب ہے، انشور، یا آپ کو واضح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ پلان کرتے ہیں، پراپر پلاننگ کرتے ہیں، تو آپ فیوچر کو فورکاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟
फ्यूचर को आप जानने की कोशिश कर रहे होते हैं प्लानिंग में, ठीक है। तो बाकी फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता, अगले सेकंड क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता, लेकिन जितना आपके पास सोच है, जितने आपके पास अक्ल है, जितना आपके पास एनर्जी है, आप कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए आप इंफॉर्मेशन के ज़रिए फोरकास्टिंग कर सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, अगर धूप है तो आप कहेंगे बारिश का कोई इम्कान नहीं, ठीक है। आप अगर इर्द गिर्द देखेंगे, अगर बादल है तो आप कहेंगे कि बारिश का इम्कान है, ठीक है। अब आप फोरकास्ट कर रहे हैं, इम्कान की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि अब बारिश होगी, आप क्या कह रहे हैं, बारिश का इम्कान है। तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, आप श्योर हो जाते हैं 80 to 90% कि आपका ये काम जो है वो एक्यूरेट होगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में है कि मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी, ठीक है। मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी, वेस्ट का मतलब तो आप लोगों को पता है, ज़ाया होना, चीज़ों को ज़ाया करना, और रिडंडेंसी मीन्स फालतू, या आप इसको इजाफी भी कह सकते हैं, कोई चीज़ बढ़ जाना, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप वेस्टेज को ख़त्म करते हैं और कोई ऐसी चीज़ आप नहीं मंगवाते प्लानिंग के ज़रिए जो कि फालतू हो जाए, इजाफी हो जाए, या उसको दोबारा से हम यूज़ ना कर सकें, ठीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग जब आप लोग करेंगे तो आपका जो वेस्ट है, आप जो चीज़ों को ज़ाया कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपने कोई इजाफी चीज़ मंगवाई है, ऐसी चीज़ जो कि आपको ज़रूरत नहीं थी, वो आपने मंगवाई है, तो उसकी वजह से आपके कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आप जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आप धूप निकली हुई है और आप कह रहे हैं कि बारिश होगी, तो आप अपने साथ छतरी लेके जाते हैं, अम्ब्रेला लेके जाते हैं, और आप लोग सब कह रहे हैं कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है 2 दिन तक, ठीक है। तो आप अपने साथ फजूल में क्या करते हैं, अपने पास एक इजाफी चीज़ लेके जाते हैं जिसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है, और आपके गोल्स को अचीव करने में डिफ़िकल्टी होती है। थर्ड पॉइंट हम फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ये भी है कि आप अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो, एक बेंच मार्क अपने लिए सेट कर लेते हो, ठीक है। और उसी के मुताबिक फिर क्या हो सकता है, आप आसानी से अपने आप को और अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप किसी को कहो कि 1 घंटे में आपने कंप्यूटर पे ये लेटर टाइप करना है, ठीक है। आप किसी को कहो कि 1 घंटे में आपको ये लेटर टाइप करना है कंप्यूटर पे। अब आप देख रहे हैं कुछ टाइम बाद आप आते हैं, 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद, और जो है उसने अभी तक कंप्यूटर भी नहीं ऑन किया हुआ, और वो जो है ऐसी कोई और काम जो है परफॉर्म कर रहा है। फिर आप 15-20 मिनट बाद आते हैं तो तकरीबन 30-35 मिनट हो गए, तो उसने तब भी कंप्यूटर ऑन नहीं किया। तो आप क्या करते हो, आप उसे बताते हो कि मैंने आपको क्या काम बताया था, आपको मैंने कहा था कि कंप्यूटर पे लेटर को टाइप करो, और वो लगा हुआ है पेज पे टाइप करने में। तो आप क्या करते हो, उसको प्रॉपरली कंट्रोल करते हो। तो प्लानिंग हमेशा आपको हेल्प आउट करता है कि आप स्टैंडर्ड को सेट करो, और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी उस पर रख सको कि वो काम सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डू मैनेजर्स प्लान। मैनेजर्स कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे वो प्लान बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में 2 टाइप बताए हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स बताए हैं। नंबर 1 इज गोल्स एंड नंबर 2 इज प्लान्स, ठीक है, या हम इसको एक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्शंस। नंबर 1 इज गोल एंड सेकंड वन इज प्लान, एक्शंस या स्ट्रेटजीज, ठीक है। गोल आल्सो कॉल ऑब्जेक्टिव्स, गोल को ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। इसका डिफरेंस तो आप लोगों की कॉन्टेंट्स में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस जो है वो आप लोगों को क्लियरली
समझा सकूं इन कमिंग लेक्चर्स। अच्छा, गोल्स क्या होते हैं? डिजायर्ड आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल्स, ग्रुप और इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स आपके पास डिजायर्ड आउटकम्स होते हैं, डिजायर्ड एंड रिजल्ट होते हैं, जो आपने सोचा होता है कि कल के दिन मैं क्या अचीव करने वाला हूँ, परसों के दिन मैं क्या अचीव करने वाला हूँ, या आप लोग स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, तो 4 ईयर बाद मैं क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको हम गोल कहते हैं। ठीक है, और ये या तो इंडिविजुअल के हो सकते हैं, या ग्रुप के हो सकते हैं, या फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, और हर एक बंदा, हर एक एम्प्लॉय जो है वो कोशिश करता है फिर इसको अचीव करे। जिस तरीके से हमने ऊपर भी बात की, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड एवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कि ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कंट्रोलिंग में भी आसानी प्रोवाइड करता है। तो एवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस मींस कि आप उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, कितने टाइम में उसने काम को परफॉर्म किया है, ताकि आप उसको गाइड कर सको, उसको ट्रेन कर सको कि वो अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म करे। सेकंड नंबर पे प्लान्स या एक्शंस, स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन हाउ गोल आर टू बी अकम्प्लिश। तो हमने बात की कि प्लान, गोल जब हम बना लेंगे तो उसके बाद हमने ये डॉक्यूमेंट्स करना है, ये लिखना है, ये पॉइंट्स बनाने हैं कि उस गोल तक हम कैसे पहुंचेंगे, उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे। उस गोल को अचीव करने के लिए फिर यहाँ पे हम सेकंड उसमें देखेंगे कौन सी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, किस तरह हमने उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, और उनके शेड्यूल किस तरह बनाने हैं। ठीक है, स्केड्यूल उन एक्टिविटीज़ को कैसे करना है। ठीक है, कुछ काम जो होते हैं वो स्टेप वाइज परफॉर्म होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग अगर कोई मकान बनाते हैं तो मकान में सबसे पहले आप बुनियादें बनाते हैं। ठीक है, तो बुनियादों में बेस बनाने के बाद तब आप दीवार एंड पिलर्स खड़ी करते हैं। तो हर एक चीज़ की अपनी टाइमिंग होती है, अपना टाइम दे के उसके बाद कुछ दिन बाद जो है वो एक्टिविटीज़ आप लोग फिर आगे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनेजर्स डू प्लानिंग, कि सबसे पहले वो अपने लिए गोल सेट करते हैं, डायरेक्शन सेट करते हैं, ठीक है, ताकि वो उसको आसानी से एवेल्यूएट कर सके। फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उन स्ट्रेटजीज की, उन एक्शंस की, उनको आउटलाइन करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, ताकि हम फिर गोल तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, और रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी रिसोर्सेज हमें ज़रूरी होंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ठीक है ना। मोस्टली तो हम ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं कि वो स्मार्ट होने चाहिए। क्यों? वो जब आगे मैं आप लोगों को गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा तो तब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गोल और ऑब्जेक्टिव दोनों जो है ये एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, एंड पॉइंट जहाँ तक हमने पहुँचना होता है। लेकिन गोल जो है ये इसकी डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन जो है वो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जो कि हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ना है कि गोल्स या ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट क्यों होने चाहिए? स्मार्ट इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी गोल या जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, गोल या ऑब्जेक्टिव होगा तो वो हमारे पास स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है ना। और स्मार्ट मीन्स उसको हम कैसे स्मार्ट में अब्रीविएशन कर सकते हैं? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। ठीक है ना। अब इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक किस तरह होगा, मेजरेबल किस तरह होगा, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक किस तरीके से होगा। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है स्पेसिफिक, मीन्स आप जब भी गोल या ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो वो आपके पास वेल डिफाइंड होना चाहिए।
کلیئر ہونا چاہیے، اس میں کوئی انیمبیگوس ہونا چاہیے، مین اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کہاں کس پوائنٹ تک پہنچنا ہے۔ اب جس طریقے سے یہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے سامنے 2 ٹارگٹس رکھی ہوئے ہیں، بلکہ 3 ٹارگٹ، اب اس کو کہا جاتا ہے کہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرو، تو وہ بندہ سوچے گا کہ میں کون سے ٹارگٹ کو اچیو کروں، کون سی چیز میرے پاس مجھے زیادہ فائدہ دے گی، اس کے لیے کلیئر نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ اس کو 1 ٹارگٹ سیٹ کر کے دے دیں کہ یہاں تک جانا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے اپنی ایفرٹ اور ہر ایک کام کو اسی طریقے سے پرفارم کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے میجریبل گول، جب بھی آپ سیٹ کرو گے وہ آپ کے پاس میجریبل ہونے چاہیے، مینز آپ ان کو میجر کر سکتے ہو، کیلکولیٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، with specific criteria that measure your progress toward the accomplishment of goal، ٹھیک ہے نا، مطلب آپ کو فار ایگزامپل ایک ٹاسک دیا گیا ہے جس میں آپ نے 100 یونٹ کو پروڈیوس کرنا ہے، اب اس کو آپ آسانی سے میجر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک منتھ میں 10 یونٹ، دوسرے منتھ میں 10 یونٹ، تیسرے منتھ میں 20 یونٹ، چوتھی منتھ میں 50 یونٹ، تو اس طریقے سے آپ اس کو میجر کرتے ہوئے 100 یونٹ تک لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو بھی گول ہو وہ نومیرک فارم میں ہونا چاہیے، پرسنٹیج میں ہونا چاہیے، تاکہ آپ اس کو آسانی سے اچیو کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے، اچیویبل گول جو ہے وہ اچیویبل ہونا چاہیے، اٹینیبل ہونا چاہیے، ان یور ریچ ہونا چاہیے، کہ آپ اس کو آسانی تک پہنچ سکو، گریب کر سکو، ٹھیک ہے۔ فورتھ ون ہے ریئلسٹک گول، جو ہے وہ آپ کے پاس ریئلسٹک ہونا چاہیے، ریئل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، مطلب آپ کے جس طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریلیونٹ ٹو یور لائف پرپز، مینس یہاں پہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی گول ہو تو وہ آپ کے لائف پرپز سے ریلیٹڈ ہو، ٹھیک ہے نا، مینس جس طریقے سے ہم آرگنائزیشن میں اگر کوئی گول سیٹ کرتے ہیں تو وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ گول ریئلسٹک ہوتا ہے، تاکہ ہم اس تک پہنچ سکیں، اس تک اپنی رسائی حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹائملی ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی گول یا آبجیکٹیو سیٹ ہوگا اس کے لیے کلیئرلی ڈیفائنڈ ٹائم ہونا چاہیے، مینز 1 ایئر، 2 ایئرز، 1 منتھ، 10 منتھ، جتنا بھی ہو آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، آپ اس کے لیے سیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹنگ ٹائم اور اینڈنگ ٹائم جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کتنے ٹائم میں اپنے گول یا آبجیکٹیو کو اچیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پرپس کیا ہوتا ہے، پرپس از ٹو کریٹ ارجنسی، مینس آپ اس کو ارجنٹلی اچیو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس گول اینڈ آبجیکٹیو شوڈ بی اسمارٹ ہونے چاہیے، کہ گول جو ہے وہ اسپیسیفک ہو، میجریبل ہو، اچیویبل ہو، ریئلسٹک ہو، اور اس کے لیے ٹائم ڈیسائیڈ ہو، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کام کے لیے اگر ٹائم ڈیسائیڈ ہوگا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں، لیکن اگر ٹائم نہیں ہوگا تو آپ اس کام کو ڈیلے کرتے رہو گے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ریسورسز اور ٹائم کو بچانا آج کل بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ان مینجمنٹ میں، اگر ہم ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہاں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے کے ٹاپک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔